بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 56۔ صبر کا دامن۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہے، لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو۔ بیٹے کی شادی اور ماں کی بربادی۔ دولت کی ہوس نے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی ہمارے لیے دعاؤں کو آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے اور آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ جب انسان پر حرص غالب آ جائے تو وہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود مزید دولت کے حصول کی دن رات فکر میں رہتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر سکون نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا فرد عورت آ جاتا ہے جس وجہ سے سب کچھ برباد اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں آنکھوں دیکھا واقعہ قائرین کی خدمت میں تحریر کر رہی ہوں۔ ہمارے ایک قریبی عزیز تھے جنہوں نے شادی سے پہلے غربت کی زندگی گزاری، گھر میں بہت زیادہ غربت دیکھی۔ شادی کے بعد بھی حالات نہ بدلے بلکہ دن رات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تنگ دستی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ان کا شوہر، جو کبھی ان کا سہارا تھا، حالات کی سنگینی سے مغلوب ہو کر اس خوبصورت رشتے کو طلاق کے ذریعے ختم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں زندگی مکمل اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ آسائشوں کے باوجود حرص ختم نہ ہوئی۔ وہ دکھی پریشان حال کسی کے بتانے پر ایک بزرگ کے پاس گئیں، اپنی پریشانی اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے دعائیں، تعویذ اور اعمال دیے اور کہا کہ زندگی بھر عیش کرو گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد طلاق بھی نہ ہوئی۔ پھر حالات ایسے بدلے کہ سب حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے۔ گھر میں رزق کی بہت ریل بیل تھی۔ اس رشتہ دار کی دنیا بنتی گئی۔ ان کے دودھ کا وسیع کاروبار تھا۔ اس کے باوجود وہ گھر میں روزمرہ استعمال کی مختلف چیزیں بنا کر بیچتی تھیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ وقت اولاد کی تربیت، ذکر اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتیں، وہ سارا دن اپنا وقت، اپنی سوچ مال کمانے میں لگاتیں۔ مال کی ہوس نے پاگل کر دیا۔ انہوں نے ایک اچھی سوسائٹی میں بہترین گھر بنا لیا۔ بیٹے کی شادی اور ماں کی بربادی۔ جب بیٹا جوان ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کر دی۔ اس دن کے بعد ان کی بربادی اور زوال شروع ہو گیا۔ بیٹے کی تربیت اور اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے گھر والوں سے پہلے ہی دور ہو چکا تھا۔ والدین کے ادب و احترام کا بھی خیال نہ تھا۔ بیٹے کی شادی جس لڑکی سے کی وہاں بھی برابری کا خاندان دیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ساس بہو میں دن رات بات بات پر لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ آخرکار اس لڑکی نے ان کے ہنستے بستے گھرانے کو آگ لگا دی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود ساس بہو کی آپس میں نہ بنی۔ دن رات دولت کی ہوس رکھنے والی خاتون ڈپریشن کا شکار ہو گئیں۔ ایک دن افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ اس خاتون نے خودکشی کر لی۔ ساری زندگی مال و دولت اکٹھا کرنے کی حرص ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ جب موت کی خبر ملی تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا کی ہر آسائش میسر ہونے کے باوجود اتنی دردناک موت اور خودکشی کا سن کر روح کانپ گئی۔ دنیا کا مال دنیا میں رہ گیا۔ کاش وہ مال و دولت کے علاوہ اپنی اولاد کی تربیت، خدا کی عبادت، شکر اور راضی کرنے کا بھی فکر کرتیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ فیصلہ کر لیا، اب شوہر سے طلاق لیے بغیر گزارا نہیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے لیے دل سے بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمیں جینا مرنا سکھایا۔ میں سب سے پہلے عبقری کا وہ روحانی وظیفہ لکھنا چاہوں گی جو میری ازدواجی زندگی ٹوٹنے سے بچانے کا ذریعہ بنا۔ ایک مرتبہ ہم میاں بیوی میں بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اکلوتی بیٹی کو بھی چھوڑ کر اپنے میکے آ گئی تھی۔ میرے سسرالی میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے نہیں دے رہے تھے۔
میں بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کیونکہ میں روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر یہ سوچ بیٹھی تھی کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، طلاق لے لینی ہے۔ بس بیٹی کی فکر تھی۔ ایک جاننے والی کی وجہ سے تسبیح خانے سے نسبت قائم ہوئی۔ یہاں روحانی محفل میں آ کر آپ کے بتائے اعمال اور وظائف کر کے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ اکثر اپنی روحانی محفل میں یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں اور اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھ کر اس درود کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ وظیفہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ نفل میں نے ایک ہی بار پڑھے تھے کہ اگلے ہی دن میرے شوہر کا مجھے فون آ گیا اور وہ مجھ سے خود معافی مانگ رہے تھے اور میری منتیں کر رہے تھے، اور پھر سب گھر والوں نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ جہاں اتنے موقع دیے ہیں ایک موقع اور دے کر دیکھو۔ اس عمل کی وجہ سے میرا دل بھی نرم ہو گیا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار لڑائی جھگڑے کے بعد میکے آ چکی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کی بدولت یہ آخری بار ثابت ہوا۔ میرے شوہر خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ جو توجہ اور محبت انہوں نے شادی کے شروع میں دینا تھی، وہ محبت شادی کے 12 سال بعد ملی۔ اب میں یہ نفل آپ کو اور آپ کی نسلوں اور تسبیح خانے کی نیت کر کے گزشتہ رمضان سے باقاعدگی سے پڑھ رہی ہوں، جس سے اس عمل کی تاثیر مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ تجربہ اس لیے لکھ رہی ہوں کہ شاید کسی اور لڑکی کا گھر بچ جائے جو اپنے سسرال اور خاوند کی ستائی ہوئی ہو۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ محبت بھرا رویہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ سب اس عمل کی برکت کا نتیجہ ہے۔ خوشحالی کا راستہ۔ اپنی گاڑی موٹر سائیکل پر ابکری سٹیکر لگا کر خیر پھیلائیں اور مخلوق خدا کے دکھ ٹلوانے کا ذریعہ بنیں۔ دوسروں کے دکھ درد دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ درد دور کرے گا اور خوشحالی عطا ہوگی۔ ابکری جوانی گولیاں۔ سمجھدار والدین نسلوں کو ضرور استعمال کروائیں۔ حاسد اور دشمن آپ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ حسد اور جادو کی آگ آپ کے گرد ہے تو دعائے حضرت علی کا عمل اس آگ کو بجھا دے گا۔ عمل کا آغاز 9 اپریل تسبیح خانے میں۔ لنگر کا کشادہ اور بہترین انتظام۔ ابکری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔